أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. فٹ کر دیں. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته رضيت بالله ربا بالإسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج کے جمعے کا موضوع اولاد کے حقوق اور اولاد کی تربیت ہے. پچھلے 2 جمعوں میں ہم نے والدین کے حقوق پہ گفتگو کی تھی، تو اس کے ساتھ مناسب یہ بھی ہے کہ اولاد کے حقوق کو بھی بیان کیا جائے. معاشرے کا صرف ایک ہی رخ ہے کہ جی بڑوں کا احترام کیا جائے، دوسرا رخ جو ہے کہ چھوٹوں سے شفقت اور ان کی تربیت، ان کے حقوق، ان پہ شاید کوئی گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا. رسول کائنات، فخر موجودات، سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. الامام راع علی رعیتہ وہو مسئول عن رعیتہ. بادشاہ سے جو اپنی عوام کا حکمران ہے، اس سے اس کی بادشاہت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَالزَّوْجَةُ مَسْئُولَةٌ رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. بیوی اور عورت وہ اپنے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ تو ہم بڑے جوش و جذبے سے سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ والدین کا احترام ہونا چاہیے،
لیکن ساتھ یہ بھول جاتے ہیں کہ والدین کو کیسا ہونا چاہیے۔ کون سا انسان جو چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، میری اولاد میرا احترام کرے، اور پھر بعد میں اس کی یہ سوچ بھی ہو کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، یقیناً یہ گھاٹے اور خسارے کی سوچ ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے تو سارے آگے ہوتے ہیں، مزہ تب ہے جب دوسروں کے حق ادا کیا جائے، دوسروں کا حق ان کی دہلیز پہ دیا جائے۔ اولاد سے شکوہ تو یہ ہے کہ اولاد میرا احترام نہیں کرتی، لیکن اپنے ماضی کو دیکھا جائے، کیا اس اولاد کی تربیت کی، کیا اسے سنبھالا، کیا ویسی پرورش کی جو اسلام چاہتا ہے، جو یہ قرآن اور احادیث میں آتا ہے؟ کیا اولاد کی ویسے ہی نگہبانی ہوئی جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آتا ہے؟ اور جب ان دونوں رخوں کو دیکھا جائے تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے جب اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے تو باپ کو بھی گالی دیتی ہے، ماں کا احترام نہیں کرتی۔ آج معاشرے کا رخ یہ ہے کہ کاروبار میں اگر اولاد کی وجہ سے نقصان ہو تو اس کو ڈانٹا جاتا ہے، گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو ڈانٹا جاتا ہے، لیکن اس کی تربیت کے بارے میں ذرا بھی ڈانٹ اور سختی نہیں ہے۔ اور بدقسمتی کی بات ہے کہ بورڈ لگا کے لکھا ہوتا ہے کہ مارنے پیار، اسی مارنے ہی پیار کے عوض کیا ملا ہے؟ معاشرے کو سنگ دلی ملی ہے، معاشرے میں احترام ختم ہو چکا ہے، معاشرے میں عدم برداشت ہے، کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رات کو جب بچہ لیٹ آئے، باپ پوچھے اولاد کے ماتھوں پہ تیڑی کیوں آتی ہے؟ رات لیٹ آنے پہ اگر باپ پوچھے اولاد غصہ کیوں کرتی ہے؟ رات دیر تک محافل میں رہنے کے بعد جب گھر میں باپ کا خون خشک ہوتا ہے، جب ماں وہاں پریشان ہوتی ہے، اولاد کو اس کی پرواہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا دراصل انجام اور نتیجہ یہ ہے کہ بچپن میں اس اولاد کی تربیت کی نہیں، اس کو اولاد کو سمجھایا ہی نہیں، اپنی عیاشیوں میں پڑے رہے۔ اب جب اولاد بڑی ہوتی ہے وہ وہی کرے گی جو باپ نے بویا تھا، وہی باپ اس کھیتی کو کاٹ رہا ہے، اور آج پریشان ہے جی میری اولاد میرا احترام نہیں کرتی۔ وجہ وہی ہے جو آپ نے ابتدا میں کیا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے شادی سے پہلے وہ جب اولاد کا بھی وجود ہی نہیں ہوتا، اسلام تو اسی وقت سے اولاد کے حقوق بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ شادی کو دیکھا جائے، جس شادی کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے، اس شادی کی رسمیں کی جاتی ہیں ہندوانہ، اس شادی پہ ہندوانہ رسومات کی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والی اولاد ہوگی وہ بھی ویسے ہی تربیت کی حامل ہوگی جیسے شادی کے موقع پہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کون سا بار بار موقع آنا ہے، عیاشی کی جاتی ہے مہندی کے نام پہ، رسومات کے نام پہ، جہیز کے نام پہ۔ اللہ اکبر، کاروبار ہوتا ہے، دراصل شادی اور نکاح نہیں ہوتی۔ اور لڑکے والے دیکھتے ہیں جہیز کتنا ملے گا، لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، یہ بڑے خاندان کی ہے کہ نہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 وجوہات کی بنا پہ شادی کی جاتی ہے۔ ایک مال لے مالہا، دوسرا خاندان والے حسبہا، تیسرا والے جمالہا، خوبصورتی، اور فرمایا والے دینہا، چوتھی خصوصیت کیا ہے اس کا دین۔ فرمایا تو دین والی کو اختیار کر، اس کے ساتھ کامیاب ہو جا۔ نکاح کا معیار کیا ہے کہ جی لڑکی کردار والی ہے کہ نہیں؟ ہمارا معیار ہے جی جہیز کتنا ملے گا۔ معاشرے کا معیار ہے جی خاندان اونچا ہو، معاشرہ کہتا ہے خاندان اونچا ہو، حسب نسب اچھا ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں 11،
اپنے خاندان میں صرف ایک شادی کی ہے زینب بنت جہش سے، باقی ساری شادیاں باہر کی ہیں، خاندان سے باہر کی ہیں۔ کائنات میں سب سے عظیم خاندان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم، لیکن آپ نے صرف بنو ہاشم میں ایک شادی کی ہے زینب بنت جہش سے، باقی ساری شادیاں باہر کی ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ شادی کے موقع پہ نہ ذات کا کوئی تصور ہے، نہ کوئی مال کا تصور ہے، نہ کوئی حسن کا کوئی معیار ہے۔ معیار ہے تو دین کا معیار ہے، معیار ہے تو احترام کا معیار ہے، معیار ہے تو کردار کا معیار ہے، اور پھر اولاد بھی ویسے ہی ملتی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے گھر میں 9 ایک وقت میں 9 بیویاں، مدینہ طیبہ جب آئے 9 بیویاں، اور ایک صحابی کو بھوک لگی، ابو ہریرہ کو، دروازے پہ کھڑے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اولاد آپ کا احترام کیوں نہیں کرتی، اولاد کے حقوق کیوں نہیں آپ ادا کرتے، اور اسی کو بتانے کے لیے اسی کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، ابو ہریرہ بھوکا ہے، گھر میں 9 بیویاں، کسی کے گھر میں کھانا نہیں، ہاں ایک دودھ کا پیالہ ملا جو کسی انصاری نے بھیج دیا تھا۔ یہ اور فرق ہوتا ہے اسلام اور ہمارے معاشرے کا۔ ہمارا معاشرہ ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا رہنے کی وجہ سے وہی سارے خیالات آ گئے جو خیالات ہندوؤں میں موجود تھے۔ پھر اولاد آپ کو ملی ہے پاکیزہ اولاد، فاطمہ جیسی رضی اللہ عنہا، فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، زینب جیسی، ام کلثوم جیسی، رقیہ جیسی، اور اتنی قابل احترام کبھی شاید آسمان کے سورج نے بھی ان کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ اتنی پاکیزہ اولاد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ اور پھر آپ اور میں روتے ہیں ان ہستیوں کو، عظیم الشان ہستیاں، ان کو سلام پہنچے جہاں بھی وہ لیٹے ہوئے ہیں، جہاں بھی وہ موجود ہیں۔ اللہ اکبر، جب اپنی بیٹی کی شادی کی فاطمہ کی، کوئی رضی اللہ عنہا کوئی جہیز نہیں خریدا، گھر میں جو موجود تھا ساتھ ہی گھر تھا، جہاں آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساتھ ہی حضرت فاطمہ کا گھر بھی تھا، آپ کی بیویوں کے حجرے تھے، ساتھ ہی حضرت علی حضرت فاطمہ کا گھر اسی میں حجرے میں ہے جسے روضہ رسول کہا جاتا ہے، وہی حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہم کا وہی گھر ہے۔ اپنی بیٹی کو وہاں رخصت کیا اور اس بیٹی کو نصیحت کی، بیٹی علی کی مدد کرنی ہے، بیٹی علی کا ساتھ دینا ہے۔ وہ فاطمہ چکی پیستی، رسول اللہ کے پاس تشریف لائے حضرت علی اور حضرت فاطمہ، اپنے ہاتھ دکھائے حضرت فاطمہ نے، اللہ کے رسول میرے ہاتھ یہ دیکھیں چھالے پڑ گئے، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے۔ آج کون ہے جو باپ اپنی بیٹی کو رخصت ہوتے ہوئے کہے کہ بیٹی اپنے خامد کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی تربیت کرے؟ کون ہے باپ؟ اور ایسا باپ بھی بڑا عزت والا ہوگا جس کی بیٹی سگڑ ہوگی، جو اگلے گھر کو جا کے سنبھالے گی، جو اپنے خامد کی خدمت کرے گی، جو اپنی اولاد کے آگے جو اس کی اولاد ہے اس کی تربیت کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یہاں سبق ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ اپنے داماد کی شاید 2 قسم کے داماد ہیں، ایک وہ ہے جہاں سہولیات ملتی ہیں، ایک وہ داماد ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے، وہ جو سہولیات والا افسر جو ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کی تو آؤ بھگت ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اور دوسرا جو داماد ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تربیت کا فرق۔ رسول اللہ کے پاس آئے، جی ہاتھ کوئی غلام دے دیں، فاطمہ کہتی ہے، لخت جگر کہتے ہیں رسول اللہ، اور یہ فاطمہ وہ ہے، فرمایا من آزاہا فقد آزانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے من آزانی فقد آز اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اس فاطمہ کو کہا اے فاطمہ، اس نے کہا جی غلام دیجئے، اللہ کے رسول میں تھک جاتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں، جب رات بستر پہ جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اللہ تعالیٰ سارے دن کی تھکاوٹ دور کر دے گا۔ یہ آج کیوں تربیت نہیں ہے؟ گھر میں کسی نے پوچھا اولاد سے کہ جی آج پڑھی ہے تسبیحات فاطمہ، اس فاطمہ کا نام لیتے ہیں نا محرم کے دنوں میں،
سارے جلوس نکالتے ہیں اس کے بیٹے حسین کے نام پہ، رضی اللہ عنہ کے نام پہ. کبھی اس فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی تسبیح کسی باپ نے اپنی اولاد کو بتائی ہے؟ اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنے والے اس اولاد کا احترام، اس اولاد کے حقوق ادا کیوں نہیں کرتے؟ ان کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا یہ پڑھ لیا کرے، تیری ساری دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. یہ ہے تربیت کا انداز. پھر آپ کے بیٹے 3 اللہ نے دیے تھے، تینوں فوت کر لیے بچپن میں. جاتے اٹھاتے بچہ ایک لوہار ان کے گھر میں، بچہ جو ابراہیم تھا نا 18 ماہ کا فوت ہوا، وہ وہاں دودھ پی رہا تھا. وہ دودھ پی رہا ہے، جاتے رسول اللہ ہر روز اٹھاتے، پیار کرتے، پھر رکھ دیتے. ایک ہی بیٹا جانشین. کسی نے خبر دی اللہ کے رسول آپ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے. رسول اللہ تشریف لائے، بیٹا آخری سانسوں پہ ہے. آپ نے اس بیٹے کو اٹھایا، فرمایا القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا. آنکھوں میں آنسو ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن بات وہی کہتے ہیں جو ہمارے مولا کو پسند ہے. آج اولاد کو اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی یہ بتاتا ہے کہ بیٹا وہاں پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں یہ لفظ کہتا ہے کوئی؟ ہاں، یہ آنکھوں میں سے جو آنسو آتے ہیں یہ تو رحمت ہے اللہ کی، یہ غم کی کیفیت کا اظہار ہے. لیکن اس اولاد کو بتاؤ کہ جب بھی مصیبت آئے اس وقت کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ساری تربیت آپ کا ایک نواسا، وہ بیٹا فوت ہو گیا، ہاتھوں میں فوت. نواسا حضرت حسن رضی اللہ عنہ، کھجور اٹھائی صدقے کی، صدقے کا مال آل رسول پہ حرام ہے. آج کی جتنی آل رسول اپنے آپ کو شاہ کہنے والے سید خاندان کے، وہ سارے پلتے ہی زکوٰۃ پہ ہیں، سارے پلتے ہی صدقات پہ ہیں. بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کون سے آل رسول کے کام ہے؟ آستانہ عالیہ ڈال کے بیٹھے ہوئے، تعویذ اپنے لوگوں میں بانٹ رہے، اپنے آل رسول ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہیں. رسول اللہ کی آل وہ ہے جس کی زندگی تنگی میں گزرے. رسول اللہ نے فرمایا تھا ابغونی فی زمرۃ المساکین، مجھے فی فقراء المساکین، مجھے اگر تلاش کرنا ہے تو غریب لوگوں میں تلاش کرو، غریب لوگوں میں تلاش کرو. اور یہ علماء کے لیے بھی سبق ہے جو ممبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ایک تقریر کے 20 25 ہزار لیتے ہیں، اپنی زبان کی قیمت لیتے ہیں، دین بیچتے ہیں، دین کے ساتھ دنیا حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر. بیٹا حسن بیٹا بنایا ہوا، دوتا نواسا بیٹی کا بیٹا. اللہ اکبر. صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی. رسول اللہ نے اسی وقت یہ نہیں کہا چلو کوئی نہیں، ایک کھجور کی کیا بات ہے، جیسے کہتے ہیں جی کھانے پینے کی چوری نہیں ہوتی. اولاد باہر سے بیٹا کسی کی گیند یا کوئی چیز اٹھا کے لائے، کہتے ہیں میرا بیٹا بہت تیز ہے. اللہ اکبر. ابھی روکتا نہیں ہے، کل یہ چور بن کے نکلتا ہے. رسول اللہ نے منہ سے کھجور نکالی، فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے یہ صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اولاد کی تربیت ہے. یہ جو قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک اصل قول ہے. اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہیں. اللہ نے حضرت لقمان کو پیشکش کی تھی نبی بننا ہے یا حکیم بننا ہے. اس نے کہا جی مجھے حکمت دے دو، مجھے نبوت نہیں چاہیے. اللہ نے حکیم بنا دیا. اللہ اکبر. ایک دن درس دے رہے تھے تو ایک بندہ آیا، کہنے لگا تو وہی لقمان نہیں ہے جو لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا؟ آئے لوگ تیری باتیں سنتے ہیں شوق سے، کیسے مقام ملا؟ اس نے کہا کم بولتا ہوں، جب بھی بولتا ہوں اچھا بولتا ہوں، اچھا بولتا ہوں. اولاد اگر بیٹا آپ کے سامنے گالی دے اسے کیوں نہیں روکتے؟
میں نے ایسی ماؤں کو دیکھا ہے جو چھوٹے بچوں کی گالی پہ خوش ہوتے ہیں. میرے بیٹے نے آج گالی نکالی. بیٹوں کی تربیت کیوں نہیں ہے؟ اس زبان کو کیوں پکڑا نہیں ہے؟ کیوں خود گالی نکالتے ہیں نا. اور بیٹا دیکھ 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 کے، باپ کو دیکھ کے یہ گالی نکالتا ہے، بیٹا بھی گالی نکالتا ہے. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، پیار اپنی جگہ، لیکن اپنی اولاد کو شیر کی نظر سے دیکھو. کھلاؤ چاہے سونے کا نوالا، ایک ایک حرکت پہ نظر ہو. آج موبائل اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں، چھوٹے چھوٹے، جی کلاس میں فرسٹ آیا ہے، پہلی پوزیشن ہے، جی موبائل لا دو. اور وہ ایسا بگڑتا ہے پیکل تک سنبھالا نہیں جاتا ہے. اس وقت ہوش آتی ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے. رات کے 12 1 بجے پیکج کا کیا مطلب ہے پتہ ہی نہیں ہے. میری بیٹی، میرا بیٹا وہ کس سے بات کر رہا ہے، اس کی لسٹ نکالیں، اس کا موبائل چیک کریں. اگر اتنی ہی محبت ہے تو اپنے سامنے استعمال کروائیں تاکہ غلط راستے پہ نہ جائے. ایک ٹچ کیا جاتا ہے اور ساری دنیا کی فحاشی سامنے آ جاتی ہے. اور اس میں بچہ دیکھتا ہے گناہ کس کو ملتا ہے؟ جو اسے مہیا کرتا ہے. گناہ باپ کے سر پہ ہے. بیٹا باہر سے آئے لیٹ، اسے پوچھنا ہی نہیں ہے کیوں. خود آوارہ گرد، خود عیاش پرست. اللہ نے قانون رکھا ہے عیاش آدمی کا بیٹا بھی عیاش ہی بنے گا. حرام کھانا کھلانے والا اولاد کو حرام کھلا کھلا کے، اللہ اکبر، حرام کھلا کھلا کے اولاد کو پالا ہے. کل یہی اولاد تیرا کبھی احترام نہ کرے گی. یہ حرام کے مال پہ پلی ہے. یہ تو خانہ کعبہ میں جا کے ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعا مانگے، اللہ تیری بھی دعا قبول نہ کرے، اس کی دعا بھی قبول نہ کرے. اولاد کو ہمیشہ حلال کا کھلاؤ تاکہ وہ حلالی اولاد بنے. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا. تو یہاں کیا ہے؟ بال کھلے چھوڑے ہیں جی، تھوڑے سے چھوڑ دیے. آپ نے دیکھا ہوگا سر مونڈا ہوا ہے، تھوڑے سے بال، یہ فلاں سرکار کے نام کے ہیں. معاف کیجئے گا، غصہ نہ کیجئے. یہ حضرت لقمان کا قول ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ. میں اس کے تحت کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. ناف کا مسئلہ ہے جی، داغا باندھ لو. داغا باندھا ہے جی، گھٹ میں درد ہے جی، تعویذ لاؤ جی، نظر لگ گئی ہے. اور گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کبھی ان تعویذوں کی ضرورت نہ پڑے. وہاں تو کرنا ہی نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. وہاں نماز پڑھو، نفل نماز سنتیں پڑھو گھر میں، فرض پڑھو مسجدوں میں. رسول اللہ سے جو آتی ہے نا سنتیں، جو ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ، یہ سارے آپ گھر میں پڑھتے تھے. کبھی کبھار مسجد میں صرف بتلانے کے لیے کہ میری سنت ہے تب پڑھتے تھے. قضائے حاجت گھر میں کرو، طہارت گھر میں کرو. اسلام سے پہلے دور میں، اسلام میں مسجد طیبہ، مدینہ طیبہ میں بیت الخلاء نہیں تھے، باہر سے لوگ کرتے تھے. اپنے گھروں سے طہارت کر کے آؤ. رسول اللہ فرماتے ہیں جب سے آدمی وضو کرتا ہے، جتنے قدم اٹھاتا ہے اتنے قدموں کا اسے ثواب ملتا ہے. وضو کرنے سے لے کے رسول اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے تک ایسے ہی ہے جیسے نماز کی حالت میں ہو. آپ وضو کر لیں، نماز ابھی پڑھی نہیں، وقت باقی ہے. جتنا وقت آپ وضو کی حالت میں ہیں اس وقت سے لے کے اللہ تعالیٰ نماز کی حالت لکھ دیتے ہیں. نماز کی حالت لکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اپنی اولاد کو، حضرت عمر بھی کہتے ہیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، تعلیم دو. یہی سب سے پہلے اس حضرت لقمان کے بارے میں آیا، اے بیٹے شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ. شرک ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا اندھیرا ہے شرک. معاشرے میں جو آج پھیلایا جا رہا ہے، نام رکھ دیا پیران دیتا. اللہ اکبر، معاف کیجئے گا بڑے لفظ سخت ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو دل پہ چوٹ کرتی ہے، وار کرتی ہے. میں گالی نہیں دے رہا، برا نہیں کہہ رہا، کسی کی گستاخی نہیں کر رہا،
لیکن حضرت لقمان کہتے ہیں بیٹا سب سے پہلی نصیحت اپنی اولاد کی تربیت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ ہمارے کیا ہے؟ خود لے کے جاتے ہیں اولاد کو، خود لے کے جاتے ہیں، حضرت صاحب مرید کر لو، حضرت صاحب مرید کر لو۔ لقمان کہتے ہیں اللہ تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اور ہم خود اپنے بیٹوں کو شرک کے اڈوں پہ لے کے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی نفع کا مالک ہے، نہ کوئی نقصان کا مالک ہے۔ دنیا جہان مل جائے، میں یہ قرآن پڑھتا ہوں اللہ کی قسم ہے، لائیے دنیا کی سرکاروں کو لائیے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہی نہیں ہے۔ عقیدہ صحابہ کرام جا رہے ہیں، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ ایک درخت کو دیکھا، اے اللہ کے رسول ہمیں بھی ایسے ہی درخت مقرر کر دو جس درخت پہ بنی اسرائیل کہتے تھے ذات انواد کے، اس پہ تلواریں لٹکایا کرتے تھے، یہ درخت بڑا متبرک ہوتا تھا۔ فرمایا افسوس تم میں جاہلیت کی سوچ ابھی تک نہیں گئی ہے۔ رسول اللہ اپنے اصحاب کی بھی تربیت کرتے۔ سب سے پہلی اولاد کو نصیحت کیا ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، اسی میں آتا ہے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں اے بیٹے میرے جو ماں باپ ہیں نا، میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، اے بیٹے تو نے بھی ان کی کبھی نافرمانی نہیں کرنی۔ تیسری نصیحت کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے بیٹے دنیا میں چاہے کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی ہو، آسمان زمین میں کسی دانے میں، اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے، لانے والا ہے۔ اپنے بیٹوں کو بتائیں اے اللہ کا ڈر رکھو، اے بیٹے ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ بیٹا دوست وہ بنانا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ علماء کے پاس بیٹھو بیٹا، علماء ربانی کے پاس۔ بدقسمتی سے اب تو علماء بھی شاید خالی ملتے ہیں جو اللہ والے ہوں، جو ایک اللہ سے ڈرتے ہوں، جو ذاکر ہوں، ذکر کرنے والے ہوں۔ اے بیٹا ان کی مجلس اختیار کرو۔ بیٹا دوست بنانا ہے تو اچھے بندے کو بناؤ۔ ان تکو مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کا ذرہ بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، وہ آسمان و زمین میں ہو، یأت بہ اللہ، اس کو بھی جاننے والا اللہ۔ چوتھی وصیت کیا ہے؟ نصیحت ہے یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کر۔ کتنے ہیں باپ جو ڈیلی پوچھتے ہیں، ہر روز پوچھتے ہیں، رات سوتے ہوئے، بیٹے آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ آج کتنی نمازیں پڑھی؟ بیٹا نماز پڑھی ہے تو کیسے پڑھی ہے؟ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں میں ڈیلی پڑھتا تھا قرآن صبح کے وقت، میرے والد گزرتے، شیخ نور محمد، اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ ابا جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ہر روز سوال وہی جواب، کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن ہے۔ اچھا جی قرآن پڑھ رہا ہے۔ 3 سال گزر گئے، ہر روز سوال شیخ نور محمد کا، ہر روز جواب اقبال کا رحمت اللہ علیہ۔ ایک دن پوچھنے لگے ابا جی، ہر روز پوچھتے ہیں جی کیا پڑھتے ہو؟ میں بتاتا ہوں جی قرآن پڑھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن ایسے پڑھ گویا کہ تجھ پہ نازل ہوا ہے۔ اقرأ القرآن کأنک نزل علیک، قرآن ایسے پڑھ کأنہ نزل علیک، قرآن ایسے پڑھ جیسا کہ تجھ پہ نازل ہوا ہے۔ نماز میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ دیا بیٹے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سبحانک اللہم وبحمدک، بیٹے جب تو کہتا ہے سبحانک پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک تیری تعریف ہے، وتبارک اسمک تیرا نام بابرکت ہے، تعالی جدک تیری شان بلند ہے، لا الہ غیرک تیرے علاوہ معبود نہیں ہے۔ اللہ کے بیٹے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں پھر کسی دنیا کا دھیان اپنے ذہن میں نہیں لاتے ہیں، کاروبار کو نہیں سوچتے ہیں،
ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہیں، بیٹا ایسے نماز پڑھ گویا کہ نماز تیرے لیے اتاری گئی۔ پھر وہاں جب پڑھتا ہے اللہ پوچھتا ہے بچے کیوں آئے؟ چھوٹے سے بچے کا ذہن بنا دیں کہ بیٹا نماز ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے، جب تک زندگی رہے گی وہ بیٹا پڑھتا رہے گا، ثواب اس باپ کو ملتا رہے گا۔ پوچھتا ہے الحمدللہ، اللہ پوچھتا ہے بچہ کیوں آیا ہے؟ اب چھوٹا سا بچہ ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، جا اس بچے کی وجہ سے اس کے باپ کو بھی میں نے بخش دیا۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز مین شرط ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی کا بھی قول ہے، بے نمازی کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کجا کہ اس اولاد کو بے نمازی بنایا، ساری زندگی کا وبال اس باپ پہ پڑتا ہے۔ بیٹی کا سر ڈھانپیے، کیوں؟ نماز کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ پردہ۔ اس بیٹی کا سر ڈھانپیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں عاریاتن کاسیاتن، وہ بچیوں کو لباس ایسے ایسے لے کے دیے جاتے ہیں جو لباس ہوتا ہی نہیں ہے۔ باریک کپڑے میں اس بچی کا جسم نظر آتا ہے اور بازار میں باپ کی انگلی پکڑ کے چلتی ہے۔ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، ناراض ہوتا ہے اللہ، یہ بے شرم باپ ہے جو اپنی اولاد کو پردے کا احترام نہیں سکھاتا۔ بچی چھوٹی بچی، اس کی تربیت یہ ہے کہ جی ابھی کیا ہے، بال کھلے اور اس کو میک اپ کیا ہوا ہے، بازار میں خریداری کے لیے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر یہی بڑی ہو گئی، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر اس سے خوشبو آ گئی، اس کے پاؤں کی آہٹ سے لوگ اسے پہچاننے لگ گئے، فرمایا یہ عورت زانیہ ہے، زنا کرنے والی ہے۔ کبھی اس بارے میں بھی سوچا؟ اب بچیوں کو ساتھ لے جا کے بازاروں میں خریداری کرنے والے میرے بھائی، کبھی سوچا کسی غیر مرد کی نظر اس کے ننگے چہرے پہ پڑ گئی تو گناہ تجھ پہ خود ہے۔ اپنی بیٹی کو پردہ کیوں نہیں سکھایا؟ اور نماز تو بعد کی بات ہے نا، اقیم الصلاۃ تو بعد ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ اپنی اولاد کو پردہ سکھاؤ، تیرا چہرہ ڈھکا ہوا ہو اور غیر مرد دیکھیں گے تو لعنت اس باپ پہ پڑے گی جس نے اپنی بیٹی کو کبھی پردہ نہیں کروایا ہے۔ مادی وسائل کے پیچھے بھاگنے والے بھائی، میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی جی، انجینئر بن گئی، سکول میں فرسٹ پوزیشن لی، کبھی یہ بھی سوچا کبھی کردار میں بھی فرسٹ آئے گی کہ نہیں؟ اللہ کے دربار میں لکھا جائے گا فلاں کی بیٹی با حیا، فلاں کی بیٹی با کردار، فلاں کی بیٹی اس کا کردار لاجواب۔ اسی لیے حضرت فاطمہ نے کہا تھا، فرمایا تھا رضی اللہ عنہا نے، اے علی جب میں مر جاؤں تو میرے چہرے کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ اور زندگی میں تو پردہ ہے ہی ہے، اور با کردار عورتوں کو تو اپنے مرنے کے بعد بھی پردے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک عورت آتی ہے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے دوڑے پڑتے ہیں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، کیوں؟ اس کا باپ، یا یہ جب میں بات ختم کروں گا آپ سوچئے وہ باپ کتنا عظیم ہوگا جس کی یہ بیٹی ہوگی۔ اے اللہ کے رسول مجھے دورہ پڑتا ہے، میں گر جاتی ہوں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے صحت دے۔ رسول اللہ نے فرمایا، پھر اس نے کہا جی اگر میں اس سے بہتر، آپ نے فرمایا میں تجھے بتاؤں، تو صبر کر اللہ تجھے جنت دے دے گا۔ اس نے کہا جی پھر ایک آپ دعا کر دیجئے کہ جب میں بے ہوش ہو کے گروں تو میں بے پردہ نہ ہوں، میری چادر مجھ پہ رہے۔ اور اس عورت کو کتنا خیال ہے کہ بیماری تو ٹھیک ہے لیکن میرا جسم کسی غیر مرد کے سامنے نہ آئے۔ آج کیا یہ بھی سوچ ہے؟ اپنے گھروں میں جائیے، بیٹیوں کو، بہنوں کو، اگر باپ نہیں ہے تو بڑا بھائی دیکھے، میری جو چھوٹی بہنیں ہیں، میری بہنیں، میری مائیں، یا باپ ہے تو اپنی بچیوں کو دیکھے، اپنی بیوی سے پوچھے اس کو لباس کس نے لے کے دیا ہے؟ اے بے پردہ، اگر ایک عورت کے تھوڑے سے بال بھی ننگے ہوں،
تھوڑے سے بال ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اگر باریک کپڑے سے سر ڈھانپا ہو نماز نہیں ہوتی ہے، بنیادی شرط ہے۔ اور مرد کو تو کہا ہے کہ اپنے ٹخنوں سے اوپر کپڑا کرو، عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کو بھی ڈھانپ لیں۔ اتنے پردے کی اہمیت ہے۔ یہ ہے اولاد کے حقوق۔ ہم اولاد سے توقع کرتے ہیں ہمارا احترام کرے، میری نظر پڑے وہ اس کی نظریں جھک جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اولاد کی تربیت کیجئے، ان کے حقوق ادا کیجئے، انشاءاللہ وہ کبھی آپ کے سامنے سر نہیں اٹھائیں گے۔ پھر وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے بیٹے حکم نیکی کا دو، نیکی کی بات کرو۔ بیٹا گالی دے فوراً ٹوکو، غلط بات کرے فوراً ٹوکو، کسی سے لڑ کے آئے فوراً ٹوکو۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد کے ساتھ مل کے اگلے سے لڑنے چلا جائے۔ اپنے آپ کو بھی کنٹرول رکھو، اپنی اولاد کو کنٹرول رکھو۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، برداشت کرو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو من وضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔ اولاد کی تربیت کرو، بیٹا اپنی غلطی ماننا سیکھو، بیٹا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، بیٹا اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھو، اور جہاں بھی ہو اللہ کا ڈر رکھو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اے میرے بیٹے جہاں بھی ہو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھ۔ مزہ تو تب ہے نا باپ موجود نہ بھی ہو تو بیٹے کو باپ کا ڈر ہو، کیونکہ اس باپ نے اللہ کے نقش قدم پہ، اللہ کے راستے پہ سے چلانے کی کوشش کی۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، یہ حضرت لقمان کی خواہش ہے، 5ویں نصیحت اپنے بیٹے کو۔ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، چھٹی کیا ہے کہ برائی سے باز آ، گندی مجلسیں چھوڑ دے، موسیقی کے آلات اپنے کانوں میں نہ لگا، ہیڈ فون لے کے اپنے کانوں میں پھنسایا ہوا مسلمانوں کا بیٹا انڈیا کے گانے سنتا ہے، ہندوؤں کو ویسے گالیاں دیتا ہے، کشمیر پہ ظلم ہوتا ہے، اس انڈیا کے موسیقی اپنے کانوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ دوغلا بندہ، دوغلا معاشرہ، دوغلا والد، دوغلی اولاد، خود بھی موسیقی سنتے ہیں بڑے شوق سے اور اس سے بھی اس طرف لگایا ہوا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اے بیٹے جو بھی مصیبت پہنچے اس پہ صبر کر، جو بھی مصیبت پہنچے اس پہ صبر کر۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا